سیکرٹری جنرل کیونکہ ابھی زبیر صاحب ابھی پی ایف جے کا الیکشن بھی 2 ماہ پہلے ہوا ہے جی میں پریزیڈنٹ بنا تھا اور ارشد انصاری صاحب جو ہے وہ سیکرٹری جنرل بنے تھے اور ارشد انصاری صاحب پی ایف جے کا سیکرٹری جنرل بننے سے پہلے 12 مرتبہ لاہور پریس کلب کے صدر منتخب ہو چکے تھے اور اس کے بعد یہ پی ایف جے میں ابھی فرسٹ ٹائم سیکرٹری جنرل آئے. میں درخواست کروں گا ارشد انصاری صاحب سے وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. جناب ارشد انصاری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی معزز مہمان گرامی، سپریم کورٹ بار کے صدر زبیری صاحب، میں تمام وکلاء اور ہیومن رائٹس اور ہمارے سول سوسائٹی کے لوگ جتنے بھی ہیں میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. این پی سی میں آج پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے زیر تمام پورے ملک میں آج 2 نومبر کے حوالے سے جرائم کے خاتمے صافی ان کے ایک سیمینارز، ریلیاز اور احتجاج ہو رہے ہیں جس کو ہم نے شہید ارشد شریف کے نام کیا. میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ اتنی زبردست گفتگو تمام لوگوں نے کی ہے اور اس میں ہمارے جرنلسٹ بھی اور وکلاء اور پولیٹیشنز، تمام ہیومن رائٹس، سب لوگوں نے اپنے توجہ دی ہے لیکن ڈالی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا جو دن ہے اس کی مناسبت سے جس طرح ارشد شریف صاحب کے ہم نے نام کیا ہے، ایسے ہی ایک شہید بھی ہوئی اور وہ صدف نعیم ہماری بہت ایکٹیو لاہور کی، وہ بہت ایکٹیو کارکن تھی. جس طرح وہ بھی شہید ہوئی اور آپ کے سامنے فوٹیجز آپ نے دیکھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ بڑے عرصے سے جاری ہے اور اب تک اگر ہم پچھلے 20-25 سال جائیں تو 1560 دنیا میں جو صحافی ہیں وہ قتل ہو چکے ہیں. پروسیکیوشن کا معاملہ، وکلا برادری بیٹھی ہوئی ہے، پروسیکیوشن ہے جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ پروسیکیوشن کا مرحلہ جو ہے وہ بالکل جوڈیشل سسٹم جو ہے ہمارا، اگر پکڑے بھی گئے تو ان میں سزائیں نہیں ہو رہی. اور یہاں کا جو جوڈیشل سسٹم ہے، جو سزائیں ہیں 10 میں سے 1، شاید 10 میں سے 1. یہ یونیسکو کی بھی ایک رپورٹ تھی جو میں کبھی پڑھ رہا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں کا پاکستان کا جو جوڈیشل سسٹم ہے، پروسیکیوشن، یہاں پہ ہمارے لوگ ڈسیبل ہو گئے، قتل ہو گئے، اغوا ہو گئے، بے انتہا مقدمات ہیں، اس میں ہماری جرنلسٹ خواتین بھی شامل ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں اس سسٹم کی خرابی کو بھی دور کرنا ہے. جوڈیشل سسٹم ٹھیک ہوگا، سزائیں ملیں گی. جس طرح بھی پوائنٹ آؤٹ کیا گیا کہ کوئی بھی کمیشن بنا، حامد میر کمیشن 3 ججز سپریم کورٹ کے، کبھی کوئی کمیشن کی رپورٹ سامنے نہیں آئی. ارشد شریف کیس اب یہ ہمارے لیے اس پورے پاکستان کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے. وہ اس لیے کہ آج ان کی والدہ نے بھی چیف جسٹس آف پاکستان کو ایک تحریر کیا، خط، جس میں انہوں نے اپنے خدشات کا بھی اظہار کیا. وہ شہداء کی والدہ ہے، ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں، پوری قوم انہیں سلام پیش کرتی ہے. انہوں نے اپنا ایک پہلے شہید کروایا، ملک و قوم کی لیے ان کے بیٹے نے جان دی. ارشد شریف شہید ہو گئے. انہوں نے آج ایک جو خط لکھا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو، انہوں نے اس میں مطالبہ کیا ہے ہائی پاور جوڈیشل کمیشن کا. اور یہ پی ایف جے پہلے دن سے ہائی پاور جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کر رہی تھی اور گورنمنٹ آف پاکستان نے کہا کہ بالکل ہم ہائی پاور جوڈیشل کمیشن بنائیں گے، لیکن ایک ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں 2 سرکاری افسروں کو اس کمیشن کا ممبر بنا دیا گیا. اور پی ایف جے نے کل جس کوارٹرز پہ کہنا تھا، ہم نے اس پہ کہا کہ یہ کمیشن ہمیں منظور نہیں. اور آج شہداء کی والدہ نے بھی چیف جسٹس آف پاکستان کو جو خط لکھا، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ یہ کمیشن جو ہے وہ اس پہ انہوں نے خدشات کا اظہار کیا اور ہائی پاور جوڈیشل کمیشن بنانے کا انہوں نے کہا کہ اس میں سپریم کورٹ کے جج ہوں. ابھی میرے بھائی بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ جب تک یہ کمیشن نہیں بنے گا، اور یہ وہ کمیشن نہیں جس کی رپورٹس نہیں آتی،
اور اگر ہمیں ہائر پاور کمیشن بھی بنائے، اس میں فورن فورینزک کے لوگ ہوں، اگر ارشد شریف کا کیس کا حل ہمیں کرنا ہے تو بالکل صحیح فرمایا کہ اس کا فورینزک ان کے موبائل کا اور ان کے لیپ ٹاپ کا فورینزک کرا لیں تو سارا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. لیکن وہ فورینزک یہ نہیں، فورینزک چائنا سے کرائیں جو لیٹسٹ فورینزک ہے. پاکستان میں، امریکہ نہیں، اس وقت لیٹسٹ فورینزکس جو کر رہے ہیں جن کی رپورٹس ہے وہ چائنا ہے. تو وہ چائنیز ٹیم اس فورینزک کرے اور ان کے موبائل اور لیپ ٹاپ دے دیں تو الحمدللہ وہ کیس حل ہو جائے گا. لیکن ہمارا آج یہ چونکہ میں ساری باتیں ضرور ہوئیں، ہمارا بھی یہ مطالبہ ہے پی ایف جے کا پہلے دن سے، کیونکہ اس میں ارشد شریف کی والدہ نے یہ بھی کہا کہ ہمیں کہا کچھ گیا تھا، کیا کچھ گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو والدہ نے خط تحریر کیا، پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ، پوری پاکستان کی صحافی برادری، وکلا برادری آج یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر، سپریم کورٹ بار کے صدر، ہمارے پنڈی بار کے صدر تمام یہاں پہ موجود ہیں. اور یہ ہماری طاقت ہے، وکلا اور صحافی ایک طاقت ہے، یہ ہماری طاقت ہے، ہمارے بازو ہیں. اور ہمارے آئین میں جو لکھا ہے کہ ہمارے جو پریس کلب کے جو آئین ہے اس میں سپریم کورٹ بار کا، ہائی کورٹ بار کا، لاہور بار کا جو صدر ہے، ایکس آفیسر ممبرز بھی ہیں. ہمارے لیے ان کی بڑی قدر ہے، بڑی قدر کی نگاہ سے ہم اپنی وکلا برادری کو دیکھتے ہیں. تو میری بھی ان سے گزارش ہے، زبیری صاحب بھی بیٹھے ہیں، ہائی کورٹ بار کے صدر بھی بیٹھے ہیں، پنڈی بار کے بھی بیٹھے ہیں، کہ یہ اس سلسلے میں بھی معاونت کریں ہماری. اور چونکہ ہمیں کبھی بھی کوئی مسئلہ درپیش آیا، وکلا برادری نے بھرپور کھڑے ہو کے صحافیوں کا ساتھ دیا، اور کبھی وکلا برادری کو آیا تو صحافی بھی وکلا برادری کے ساتھ کھڑے ہوئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ارشد شریف شہید کے نام یہ 2 نومبر کیا گیا، اور آج اس فورم پہ آج میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ان کی جو والدہ اور پی ایف جے نے جو مطالبہ کیا ہے، حکومت پاکستان سے ہمارا مطالبہ ہے کہ ہائی پاور جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جو آزادانہ تحقیقات کرے، اور وہ تحقیقات پوری عوام کے سامنے آنا چاہیے. آپ لوگوں کا ایک مرتبہ پھر بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ ارشد انصاری صاحب. ویسے تو ابھی یہ حفظ مراتب کے خلاف ہے، کیونکہ ہماری خواہش تھی کہ سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ بعد میں بات کرتے اور باقی لوکل گیسٹ جو ہم پہلے کر لیتے، لیکن کیونکہ انہوں نے میٹنگ میں جانا ہے، میں اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ میں بات کر کے نکلوں گا. تو میں درخواست کروں گا نو منتخب پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن جناب آبا زبیری صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ پریس کلب جو ہے وہ آپ کا دوسرا دفتر بھی ہے. جب بھی آپ کراچی سے اسلام آباد آئیں تو یہ پریس کلب کے دروازے آپ کے لیے ہمیشہ کھلے ہوں گے. میں درخواست کروں گا کہ آپ آئیں اور ہمارا خیال فرمائیں. جناب آبا زبیری صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول کریم. جناب افضل بٹ صاحب، صدر پی ایف یو جے، سیکرٹری صاحب شعیب شاہین صاحب، صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، میرے بھائی اجمل بھٹی صاحب بیٹھے ہیں ادھر، ساجد الیاس بھٹی صاحب ہمارے سابق صدور ہیں یہ اسلام پنڈی ہائی کورٹ بار کے، اور بہت بہت شکریہ آپ کا مجھے یہاں بلانے کا، اور آپ کو بھی مبارک ہو. آپ کا بھی الیکشن ابھی ہوا، آپ نے فرمایا، تو آپ کو بھی اس کی مبارک ہو. دیکھیے میرا بھی صحافت سے بڑا تعلق ہے کیونکہ میری فیملی کا، میرے تایا تھے ایم اے زبیری صاحب جن کا اخبار ہے بزنس ریکارڈر. ان کو 1945 میں خود قائد اعظم نے ڈان ڈیلی سے نکلا تو 1945 میں اپوائنٹ کیا تھا. پھر انہوں نے 1965 میں بزنس ریکارڈر اخبار شروع کیا، اور آج ٹی وی بھی ہماری فیملی کا ایک چینل ہے. دیکھیے ہماری فیملی جو میں نے دیکھا ہے صحافت کو بہت قریب سے، لیکن جس طرح کے اب حالات ہو گئے کبھی اس طرح کے میں نے نہیں دیکھے تھے کہ صحافیوں کو اتنا خطرہ میں نے دیکھا ہے کہ ان کو ہوا ہے. آپ دیکھیے وکیلوں کے اوپر بھی آپ کے ساتھ جس طرح آپ بٹ صاحب ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہم وکیلوں نے بھی کیا ہے. کراچی کے اندر بھی نمبر آف لائرز ور کلڈ. میں جب سیکرٹری تھا 2009 سے 11 تک سندھ ہائی کورٹ بار کا 22 جنازے ہم نے اٹھائے تھے وکیلوں کے.
بہت برا وقت تھا. پھر آپ نے 12 مئی کا انسیڈنٹ دیکھا, تو وکیلوں کا بھی اتنا ہی خون شہیدوں میں شامل ہے جتنا آپ لوگوں کا ہے سر. اور ہم لوگوں میں نے ایک بات دیکھی ہے, بڑی محبتیں ہیں صحافیوں میں اور وکلا میں. ہم لوگ ایک ساتھ چلتے ہیں اور ہم آپ پہ ریلائی کرتے ہیں, آپ ہم پہ ریلائی کرتے ہیں. اور دیکھیے ارشد شریف صاحب سے میں پرسنل ان کو جانتا تھا, ان کے پروگرامز میں انہوں نے, اور آخری پروگرام میں نے جب میرا الیکشن اپنا شروع کیا تو میں نے پروگرامز پہ جانا چھوڑ دیا, کیونکہ میں تاکہ کوئی غلط بیان اس طرح کر دوں جس پہ الیکشن پہ افیکٹ ہو. لیکن آخری پروگرام میں نے ان کے ساتھ کیا تھا, کاشف عباسی, مریم ایمن اور ارشد شریف کے ساتھ. وہ جب ججمنٹ آئی تھی چودھری پرویز الہی والی سپریم کورٹ کے, اس کے اوپر, تو میں بہت پروگرامز آتے ہیں ٹی وی پہ, اور جب میں اونلی پروگرام جو خاص طور پہ میں دیکھتا تھا, میں ارشد شریف صاحب کا پروگرام 10 بجے رات کو دیکھا کرتا تھا. وہ بڑے اچھے جرنلسٹ تھے, اللہ ان کو ان کے بلند مرتبے دے, ان کو عطا فرمائے. لیکن آپ نے ابھی بات کی مقررین نے کہ جی جوڈیشل سسٹم ہمارا خراب ہے. سر جوڈیشل سسٹم اتنا ہی خراب ہے جتنا آپ کا پورا سسٹم خراب ہے. جوڈیشری بھی کوئی باہر سے نہیں آتی ہے, آپ ہی کے لوگ ہیں جو اپوائنٹ ہوتے ہیں. لیکن آپ یہ کہیے کہ آپ کا انویسٹیگیٹو سسٹم خراب ہے, کیونکہ کورٹ میں کیس پیش کیا جاتا ہے, جو پروسیکیوٹنگ ایجنسی تو پولیس ہوتی ہے, ایویڈنس اس کو جمع کرنی ہوتی ہے. آپ نے ولی بابر کا کیس دیکھا, وہ آپ کے ایک اور جرنلسٹ تھے جو کراچی میں شہید کر دیے گئے. آہستہ آہستہ کر کے اتنا ٹائم لگا, ان کی جتنی وٹنسز تھی سب کو ختم کر دیا گیا. یہ آپ کو معلوم ہے بٹ صاحب. تو آپ دیکھیں کہ اس طرح یہ سارے کیسز ہیں جو ہم نے خود دیکھے ہیں اپنی چیزیں. تو اس کو بہتری کرنے کی ضرورت ہے. جب تک پروسیکیوشن کو آپ اسٹرانگ نہیں کریں گے تو جج کیا کرے گا؟ اس کے سامنے جو ایویڈنس آئے گی اس کے تحت اسے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. یہ آسان ہوتا ہے کہنا کہ جی جوڈیشری نے ملزموں کو چھوڑ دیا. آپ کا سارا سسٹم میں کرپشن ہے, اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اس میں آپ کا رول پلے کرنا ہے, آپ لوگوں کو پلے کرنا ہے, کیونکہ آپ اس کی نشاندہی کر سکتے ہیں. اب دیکھیے یہ سارے ایشوز ہیں, یہ آپ کو ہم لوگ, آپ نے فرمایا کہ آپ کے دروازے کھلے ہوئے, میرے لیے بہت بہت شکریہ. میرے بھی دروازے آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں سر. بٹ صاحب آپ کا بھی آفس سپریم کورٹ میں آپ لے سکتے ہیں سر. تو یہ دیکھیے اس میں ہم لوگوں کو مل کے چلنا ہے. میں چاہوں گا, میں ارشد شریف صاحب کی, آپ نے بات کی ان کا قتل ہوا وہاں کینیا میں. دیکھیے کسی نے یہ جوڈیشل کمیشن جو بنتے ہیں, آج تک کتنی کمیشنز کی رپورٹس آپ نے دیکھی ہیں. ہم بچپن میں ہمیشہ سنا کرتے تھے, بٹ صاحب آپ نے بھی سنا ہوگا جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں, حمود الرحمان کمیشن. آپ نے کبھی اس کو دیکھی, اس کی فائنڈنگ نہیں دیکھی آپ نے, فائنڈنگ کچھ بیچ میں چھپی نہیں تھی. تو کمیشن بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ معاملے کو کھڈے لائن لگا دو ود اٹ موسٹ رسپیکٹ. لیکن جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز ہیں, بہت اچھی ایجنسیز ہیں, آپ ان کو استعمال کریں, اس کے تھرو آپ یہ کریں. کمیشن کیا کرے گا؟ انہیں ایجنسیز نے تو لا کے رپورٹ دینی ہے, فیکٹ فائنڈنگ تو پولیس کا کام ہوتا ہے, انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کا کام ہوتا ہے. تو یہ جو اس طرح کے مرڈرز ہوتے ہیں, ہم نے تو دیکھا ہے کہ وہ آج تک, ان کے لیاقت علی خان صاحب کا قتل ہوا, مختلف شہید بے نظیر بھٹو کا ہوا قتل, اس کے بھی کیا پتہ لگا؟ آج تک نہیں پتہ لگا ان کے اصل محرکات کیا تھے, ان کے قاتل کون تھے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں, ان کے ایسے جو قتل ہوتے ہیں, یہ ایسے اسیسینیشنز ہوتے ہیں, ان کا حتمی نتیجہ بہت کم پتہ لگتا ہے. اب آپ لوگ, آج ہم یہاں بیٹھے ہیں, آج آپ لوگ سیمینارز کر رہے ہیں, کل بھی کریں گے, پرسوں بھی کریں گے. آپ کب تک یاد رکھیں گے ارشد شریف کو؟ یہ آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو زندہ رکھیں, اس کیس کو. آخر اس کی فیملی ہے, وہ آپ لوگ دیکھیے ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے, آہستہ آہستہ وقت گزرتا رہتا ہے, لوگ بھول جاتے ہیں چیزیں. یہ بڑا ایک المیہ ہے ہمارا کہ ہم اپنے ہیروز کو بھول جاتے ہیں. یہ آپ کا ذمہ داری ہے, آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کی یاد کو زندہ رکھیں اور پوری پریشر ڈالیں. دیکھیں آپ کا پریشر بہت بڑا پریشر ہوتا ہے, آپ سمجھیں, ڈرے نہیں. موت, زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. آپ کے ساتھ کیسز ہمارے ساتھ بھی ہوتے رہیں گے, آپ کے ساتھ بھی ہوتے رہیں گے, لیکن آپ ایک حق کے لیے لڑ رہے ہیں اور اس کے لیے آپ کو لڑنا ہے. آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو کتنا زندہ رکھتے ہیں اس ایشو کو. آپ پریشر ڈالیں. اگر آپ اس کمیشن سے خوش نہیں ہیں تو آپ لکھیں اس کے بارے میں, ہر فورم پہ اس بات کو اٹھائیں کہ جی یہ کمیشن ہمیں قبول نہیں ہے. آپ اگر کمیشن بنائیں, آپ اس کو چیلنج کریں, عدالتیں کھلی ہیں آپ کے لیے کہ جی ہم یہ کمیشن نہیں, آپ ہائی پاورڈ کمیشن بنائیں اگر آپ سمجھتے ہیں کمیشن کوئی کام کر سکتی ہے. تو یہ چیزیں ہیں. آپ کے توسط سے میں کہوں گا ہمارے اسلام آباد کے وکیلوں کے اوپر بھی بڑا برا وقت گزرا. بٹ صاحب ہمارے پچھلے سال جب صدر تھے ہمارے راجہ زاہد صاحب ہیں, جو بٹی صاحب راجہ زاہد تھی نا جب یہ انسیڈنٹ ہوا تھا ہمارے. اب دیکھیے ہمارے وکلا کے خلاف ان کی چیمبرز کا ایشو آیا, ٹھیک ہے غلطیاں ہوئی ہوں گی, لیکن اس کا یہ مطلب آج ہمارے 48 وکلا کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ کے یا ڈسٹرکٹ کورٹ کے وکلا کے خلاف پرچے کٹ رہے ہیں. اینٹی ٹیررزم کے کیسز وکیلوں کے اوپر ہیں. آج میں نے ریکویسٹ کی ہے فیڈرل منسٹر جو آئے تھے سردار ایاز صادق صاحب سے, وہاں اور پرانے جو ہمارے آؤٹ گوئنگ صدر ہیں
اور جو فارمر لا منسٹر تھے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ ان پرچوں کو بھی, تو میں آپ کی توسط سے چاہتا ہوں کہ آپ اس کو بھی ہائی لائٹ کریں کہ حکومت امیجیٹلی وڈرا کرے کیسز ہمارے وکلا کے ساتھ. میں جا رہا ہوں بات کرنے, ابھی ہائیسٹ لیول پہ بات کروں گا, لیکن میں آپ کی مدد چاہتا ہوں ہمارے اس ایشو میں. یہ درینہ ایک مسئلہ ہے ہمارا اسلام آباد کے وکلا کا. آپ یہاں ہمارے بہت دو بڑے بیٹھے, ساجد ریاض بھٹی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اجمل بھٹی صاحب, پریزیڈنٹ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے سے. آپ کو سر شعیب شاہین صاحب, آپ کو بھی اس میں کروائیں, ان سے جا کے معاملے کو طے کرائیں تاکہ یہ معاملہ, تو آپ کی بھی ہمیں مدد چاہیے سر اس میں. آپ کل ہی لکھیں اس کے اوپر کہ ہماری ڈیمانڈ ہے کہ یہ ہمارے وکلا کے خلاف, جس میں ہماری حاملہ خواتین وکلا ہیں وہ بھی اس میں شامل بیچاری اس میں انوالوڈ ہیں, تو ہمارے پرچے یہ ختم کیے جائیں. دیکھیے میں آپ کے بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا, اور آپ جب بھی مجھے بلائیں گے, جب بھی آپ آئیں گے, میں حاضر ہوں سر انشاءاللہ ہماری یہاں کی. اور میری دعا ہے کہ اللہ ان کے بلند درجات عطا فرمائے, ارشد شریف ان کی فیملی کو, ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ. پاکستان پائندہ باد. یہ ہمارے پریزیڈنٹ صاحب آپ کو سی ایف کرنے کے لیے آ رہے ہیں. ابھی پروگرام جاری ہے بھائی, انہوں نے جانا تھا. شعیب شاہین صاحب آپ واپس آ جائیں, ہمارے پریزیڈنٹ صاحب انہیں سی ایف کرنے جا رہے ہیں, ہم واپس آ جائیں. ایک تو جو دوست پچھلی نشستوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, میری ریکویسٹ ہوگی آگے آ جائے, کیونکہ اب ہم بالکل اختتامی لمحات کے قریب ہیں, اور آپ جبار صاحب دوستوں کو نشستوں پہ آ جائیں. تو ابھی آج کے اس پروگرام کے ہم اختتامی لمحات میں ہیں. تمام دوستوں نے بہت اچھی تجاویز بھی دیں اور آئندہ مل جل کر چلنے کے عہد و پیمان بھی کیے. میں کیونکہ سب سے پہلے یہاں تشریف لائے تھے, ہمارے قائد ہیں, ہمارا رول ماڈل ہیں ناصر زیدی صاحب. آپ نے دیکھا ہوگا کہ شاید ہی اپنی ہوش سنبھالنے کے بعد کوئی ایسا رجیم ہو جس میں یہ پابند سلاسل نہ ہوئے ہوں, اور پھر پاکستان کے حصے میں یہ اعزاز آیا. شاید جنرل ضیاء تو اسے سزا سمجھتا تھا, لیکن پی ایف جے کے حصے میں یہ اعزاز آیا کہ دنیا میں پہلی دفعہ پریس فریڈم کی بات کرنے والے صحافیوں کو کوڑے مارے گئے. اور ہمیں فخر ہے کہ آج ہم میں موجود ہیں ہمارے وہ رہبر, ہمارے دوست کہ جنہوں نے پریس فریڈم کا نعرہ فٹ پاتھ پہ بھی لگایا اور ٹکٹکی میں بھی لگایا تھا, اور آج بھی اسی جوش و خروش کے ساتھ ہمارے قافلے موجود ہیں. میں درخواست کروں گا جناب ناصر زیدی صاحب سے کہ وہ آئیں اور تاریخ سے پردہ اٹھائیں. جناب ناصر زیدی صاحب. شکریہ ملک صاحب. دوستو, آج ہم ارشد شریف کے لیے جمع ہیں یہاں. صرف مختصر سا میں ارشد شریف کے بارے میں جو میرے ساتھ اس کی انٹریکشن رہی ہے وہ بڑی طویل رہی ہے. 94 میں ارشد شریف نے جرنلزم سٹارٹ کیا. بعد میں وہ نیوز میں ہمارے ساتھ رہے, اور جتنا عرصہ وہ نیوز میں رہے 2000 تک روزانہ میرا آفس جو ہے وہ ڈیبیٹنگ کلب ہوتا تھا, جس میں خلیق کیانی ہوتا تھا,
جس میں عامر وسیم ہوتا تھا اور اسی طرح کے سارے سینئر دوست جو ہیں، ہم سب بیٹھتے تھے، ڈسکس کرتے تھے۔ ارشد شریف کے ساتھ پہلی ملاقات نیوز میں ہوئی اور ارشد شریف نے مجھے بتایا کہ میں MBBS چھوڑ کے جرنلزم میں آیا ہوں اور اس کی ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ ضیاء الحق کے دور میں 78 کی موومنٹ جو ہے اس میں صحافیوں نے جس جرت اور بہادری کے ساتھ پریس فریڈم کی سٹرگل کی تھی، اس سٹرگل نے مجھے انسپائر کیا تھا۔ تو یہ ارشد شریف کی کمٹمنٹ تھی جرنلزم کے ساتھ، اور وہ پیشنز اور آئیڈیلز لے کے جو ہے وہ پروفیشن میں آیا۔ بات یہاں پہ دوستوں نے اپنے اپنے انداز میں اظہار خیال کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم PFUJ جو مطالبہ کر رہی ہے کہ ایک ہائی پاور جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور وہ ہائی پاور جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ پاکستان میں مرڈر کو انویسٹیگیٹ نہیں کرے گا، وہ اسرٹین کرے گا، اس کے TOR میں وہ چیزیں ہونی چاہیے، اسرٹین کرے گا کہ وہ کون سے حالات تھے، وہ کون سے پریشر تھے جس کی وجہ سے ارشد شریف کو ملک سے جانا پڑا۔ اگر جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ اسرٹین کر لیتا ہے تو ان لوگوں تک پہنچنا آسان ہوگا جنہوں نے ارشد شریف کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا۔ تو یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ آپ ہائی پاور کمیشن بنائیں اور اس کمیشن کے اندر آپ PFUJ کو ریپرزنٹیشن جو ہے وہ دیں۔ اس کمیشن میں PFUJ کو ممبر ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے پہلے شہزاد کمیشن کے اندر PFUJ جو ہے وہ ممبر تھی، جو 3 رکنی سپریم کورٹ کا جوڈیشل کمیشن بنا تھا اس میں PFUJ کی نمائندگی تھی۔ تو یہ جوڈیشل کمیشن میں PFUJ کی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے۔ لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ UNO اور انٹرنیشنل باڈیز جو ہیں وہ بھی اس کا حصہ ہوں، لیکن اس میں میرا خیال ہے کہ لیگل کمپلیکیشنز ہوں گی۔ اس کے لیے میری جو تجویز ہے وہ یہ ہے کہ تمام UN کی باڈیز کو، برسلز میں جو واچ ڈاگ تنظیمیں ہیں ان کو، IFJ کو، اور بارڈر وداؤٹ رپورٹر وداؤٹ بارڈرز کو جو ہے وہ PFUJ لکھے، اور یہ تنظیمیں اس انویسٹیگیشنز کو مانیٹر کریں اپنے ریپرزنٹیٹیو بھیج کے یہاں پہ۔ اگر ہم ان پہ ایمفیسس کریں گے تو میرا خیال ہے کہ وہ تنظیمیں جو ہے وہ ہماری بات کو تسلیم کریں گی۔
آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ عباسی نے جیسے کہا کہ ریڈ لائن کراس ہو گئی، ہمارا دوست چلا گیا، اب وہ واپس نہیں آئے گا، لیکن جن آئیڈیلز کے لیے اس نے قربانی دی ہے، اس آئیڈیلز کو لے کر آگے چلنے کے لیے جو ہے وہ ہمیں زیادہ اپنے اندر جرأت، اپنے اندر عزم اور اپنے اندر ایک جو ہماری تنظیم کا خاصہ ہے کہ ہمیشہ کرائسس میں ہم لوگ جو ہے وہ فرنٹ لائن پہ ہوتے ہیں، ہمیں واچ ڈاگ کے طور پہ جو ہے نا رول جو ہے وہ ادا کرنا پڑے گا۔ یہ چیزیں دیکھیے، جس قسم کی سوسائٹی ہے، جس قسم کا ڈسپوٹک ایک انوائرمنٹ ہے، جس قسم کی انٹالرنس ہے، جس قسم